بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ آج ہم قصیدہ معراجیہ پارٹ 5 شعر نمبر 36 سے 46 تک مختصر وضاحت کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبوکا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار کا اندازہ جس نے بھی لگانا چاہا، ابھی سوچا ہی تھا کہ دماغ میں ایک شعلہ بھڑکا، ایک پھول چمکا، اور اس پھول نے پھول ہو کر عقل کے جنگل کے تمام درختوں کو جلا کر رکھ دیا۔ یعنی اگر ہماری چھوٹی ناقص عقل رفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازہ لگانا چاہے تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا، عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا۔ اور یہاں تو تمام معاملات ہی عشق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے کام ہو رہے ہیں جو ہزاروں سالوں میں بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ صرف ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر ہی گنے تو یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اگر عقل کے ترازو میں اس کو رکھیں گے تو ظاہر ہے عقل کا جنازہ ہی نکلے گا، مگر جس نے عشق کی آنکھ سے دیکھا وہ صدیق بن گیا۔ جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے۔ عقل نے کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آگے جانے کی، مگر مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچنے میں ہی حالت خراب ہو گئی۔ بلندیوں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر ان کا سر چکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، حالانکہ یہی وہ بزرگ ہیں جو اللہ کے حکم سے سرکار کو لینے آئے تھے۔ کیا آپ خدا جبریل تو جا، میرے نبی نو لیا، عرش سجدہ ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سوہنے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ قوی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے۔ عقل تو تھک کر مقام سدرہ پر ہی رک گئی، مگر سوچ کی پرواز عقل سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ سوچ نے چاہا کہ سدرہ سے آگے کی بلندی کو دیکھا جائے، کچھ ہی لمحوں میں ایسی ٹھوکر کھائی کہ سوچ سینے کے بل گر پڑی اور مزید سوچنے سے توبہ کر لی، ورنہ اندیشہ تھا کہ خون کی قے نہ ہونے لگے۔ کیونکہ ملے خدا سے تو ایسے ملے کہ مل ہی گئے، تمہارے قرب کا عالی جناب کیا کہنا۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تنہا آگے روانہ ہوئے۔ عرش کو یہ خوشخبری ملی کہ اے عرش تجھے مبارک ہو، وہ تاجدار انبیاء تشریف لا رہے ہیں، جن کے قدموں کی برکت پہلے ہی تیرے لیے عزت و عظمتوں کا تاج تھی۔ تو کی جانے رتبہ محمد دا جھلے، کہ ہے عرش آقا دے پیران دے تھلے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔
عرش نے جب یہ خوشخبری سنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سن کر بے قرار ہو گیا، وجد میں آ کر پکارنے لگا، میرے سرکار کہاں ہیں؟ آپ جلد تشریف لائیے کہ میں آپ کے مبارک تلووں کو چومنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ مدت سے میری آنکھیں آپ کے قدمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے بے تاب تھیں۔ مواہب لدنیا میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پہ پہنچے تو عرش معلیٰ آپ کے دامن رحمت سے لپٹ گیا۔ جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا، دل میں خیال آیا کروں نالین پاؤں سے جدا، پھر ندا آئی بھلا کیا قصد ہے یہ آپ کا، کیوں جھجکتے ہو مئے نالین آؤ مصطفیٰ۔ عرض کی محبوب نے اے خالق جن و بشر، کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تھا جلوہ گر، حکم موسیٰ کو ہوا پاؤں سے نالین اتار، اور حکم مجھ کو یہ ہوا نالین پا آؤں ادھر۔ پھر ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ اے محبوب تیرے صدقے عرش پیدا، تم ہمارے نور ہو، بات تو دراصل یہ ہے تم خود چراغ نور ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ عرش اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کی غرض سے جھک گیا تھا۔ آسمانی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہو گئی۔ عرش اپنی آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے مل رہا تھا، اور نوری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پھر پھر کر قربان ہو رہی تھی۔ انہی کی محفل سجا رہے ہیں، چراغ ہمارا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں، زباں ہماری ہے بات ان کی۔ ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھل ملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ عرش پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ منور کی ایسی روشنی چھائی کہ عرش کے سارے فانوسوں کی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ عرش اور اس کے فانوس کی روشنیوں کی کیا مجال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے سامنے چمکتے، بلکہ وہ تمام روشنیاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو دیکھ کر حیران رہ گئیں، پریشان رہ گئیں۔ در رسول پہ قدسی سلام کرتے ہیں، یہ کام وہ ہے جو وہ صبح و شام کرتے ہیں۔ ثنائے خواجہ سے اختر تجھے ملا یہ مقام، کہ اہل عشق تیرا احترام کرتے ہیں۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ یہی وہ گھڑی تھی کہ رحمت کے منادی نے یہ خبر سنائی کہ حضور والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھیے، آپ کی خاطر وہ راستے بھی کھول دیے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر بھی بند تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ رب عز و جل میں عرض کی تھی کہ مولا مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنے دیدار کی سعادت عطا کرنے کے لیے خود طلب فرما رہا ہے۔ بڑھ اے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ مواہب لدنیا میں ہے کہ جب براق جبریل اور رف رف نیچے رہ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ندا آئی، اے میرے پیارے آگے بڑھیے، اے احمد مختار اور قریب آئیے، اے ساری مخلوق کے سردار اور آگے آئیے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی نعمت بخشی، حضرت موسیٰ کو ید بیضا کی دولت بخشی، اور میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اے اللہ تو بڑا ہی برکت والا ہے اور تیری کیا ہی شان ہے، واقعی بے نیازی اور صمدیت صرف تیری ہی شان کے لائق ہے، اور تیرے کام بھی کیسے نرالے اور وجد آفری ہیں کہ موسیٰ کو دیدار طلب کرنے پر فرما رہے ہیں لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور اپنے محبوب کو خود فرمایا جا رہا ہے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے کا تقاضا فرمایا جا رہا ہے، بلکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر استراحت میں ہیں اور سید الملائکہ سے پاؤں کو بوسے دلوا کر اٹھایا جا رہا ہے، براق پہ سوار فرمایا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ میں نبیوں کا امام بنایا جا رہا ہے، عرش پہ بلایا جا رہا ہے اور دیدار کروایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ عقل سے کہہ دو کہ اب اپنا سر جھکا کر ہار مان لے، کیونکہ عقل کی سوچ اور گمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتیں نہیں آ سکتی، بلکہ یہاں تو سمتیں خود حیران و پریشان ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے۔